ہوگا کیا, وہ صرف اپنے علم جھاڑنے سے تو کام نہیں چلا سکے گا. سو سوشل سکلز, سافٹ سکلز یا انٹرپرسنل سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے, اور میں چاہوں گا ان کو گنوایا بھی جائے. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی مجھے بتائیے گا کہ لا آف کاز اینڈ افیکٹ, یہ جو ایک لا ہے, اس کے اندر سکلز کو کس طرح پالش کیا جائے, کہ آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے اندر سکلز ہیں, لیکن اب پالش کرنے کی بات ہے, اس کو پریکٹس میں لانے کی بات ہے, اس کو نکھارنے کی بات ہے, کیسے کیا جائے؟ دیکھیں کوئی بھی سکل جو سی ہے وہ 3 حصوں میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ آپ اس سکل کو پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ول, وش یا پیشن چاہیے. اچھا, اگر آپ کے پاس ول, وش یا پیشن نہیں ہے, ایک جنون نہیں ہے, بہت سے لوگ جانتے ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن وش نہیں ہوتی مضبوط, یعنی برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو وہ وجہ ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو اب سیکھنا کیسے ہے. آئدر آپ کو کتاب پڑھنی ہے, اس کے لیے آپ کو گوگل سے کوئی بلاگ نکالنا ہے, آپ کو یوٹیوب سے ویڈیو چاہیے, یا آپ کو کوئی مینٹور ہائر کرنا ہے, یا آپ کو چل کے جا کے کسی کوچنگ سینٹر تک پہنچنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ جی میری ساری سکلز بڑی اچھی ہیں لیکن مجھے انگلش بولنی نہیں آتی, یا میری بڑی اچھی سکلز ہیں لیکن کانفلکٹ مینجمنٹ میں نہیں جانتا. سو آپ کوچنگ کا سورس ڈھونڈتے ہو. سکلز کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے, وہ ہے پریکٹس. جب آپ ایک سکل کو لرن کرنے کے بعد پریکٹس کرتے ہیں, بڑے بچے میٹرک کی چھٹیوں کے بعد آپ نے دیکھا اسپوکن انگلش کا کورس کرتے ہیں لیکن انگلش بولنی نہیں آتی انہیں. بڑے بچے کمپیوٹر کا کوئی کورس کر لیتے ہیں لیکن کمپیوٹر چلانا نہیں آتا. یہ اس کو آ سکتا ہے کمپیوٹر چلانا, یا پھر سافٹ سکلز اس کی اچھی ہو سکتی ہیں جو پریکٹس کرتا ہے. جو پریکٹس سو پریکٹس کرنا آپ کو بہتر بناتا ہے, پریکٹس کرنا آپ کو نکھارتا ہے, پریکٹس کرنا آپ کو پالش کرتا ہے. وہ تمام لوگ جو کوئی کام اچھا سا کر رہے ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہیں, سیکھا ہے, خود کو بہتر بنایا تو پریزنٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی آپ اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں, ان کے ویژن کو جانتے رہتے ہیں, کیا دیکھنے آج کل کے اسٹوڈنٹس میں ان کے ویژن میں کون سی اسٹرینتھ پائی جاتی ہے اور ویکنیسز کہاں پر آ رہی ہیں؟ دیکھو ہماری یوتھ میں انتہا کا پوٹینشل ہے. ٹھیک ہے, میں اس رائے کو میں کہوں گا کہ آپ لکھ کے رکھ لیں. جو آج ماشاءاللہ بچے آ رہے ہیں, ان کا جو ایکسپوئر ہے, جو کانفیڈنس ہے, جو ان میں کوالٹیز پائی جاتی ہیں, ہم شاید 20 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بات صرف اور صرف ان لوگوں میں جو کمی ہے وہ گائیڈنس کی. ان کو بتانے والے لوگ نہیں ہیں, ان کو انسپائر لوگ نہیں کرتے, ان کو کلاس کا پروفیسر انسپائر نہیں کرتا, ان کو بتانے والے گائیڈ کرنے والے ٹیچرز, پی ایچ ڈی پروفیسرز انسپائر نہیں کرتے. جب ان کو بچوں کو ٹیچرز انسپائر نہیں کرتے, انسپریشن نہیں ملتی, نا امید ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا معاشرہ ہی یہ ہے, سارے معاشرے میں اچھائی نہیں ہے, سارے معاشرے میں سیکریفائز نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتانا چاہوں گا. میرا کچھ وقت یونیورسٹی میں گزرا ہے, یو ای ٹی میں گزرا ہے. آج جب میں نجف گیا اپنی یونیورسٹی میں تو میں خالی ہاتھ نہیں گیا. اچھا, میں 1000 کتابیں فری آف کاسٹ میں نے ایز اے گفٹ وہاں پر بانٹ دی. کمال بات ہے. 1000 کتابیں میں نے جب وہاں پر بانٹی, اچھا میرا بل کچھ 1000 بنا ہوگا یا لاکھ روپیہ بن گیا ہوگا, کچھ لاکھ. بتانے کا مقصد میری فاؤنڈیشن کی طرف سے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے وہ کتابیں 1000 انہیں انجینئرز کو, جو اندر داخل ہوتا تھا فری کتاب ہاتھ میں پکڑ کے, شاپ پر ریپر میں وہ کتاب تھی. کیوں تھی؟ پے بیک کرنا چاہیے. یہ میں نے سیکھا زندگی سے کہ وہ لوگ جو بننے کے بعد, کہیں پہنچنے کے بعد پے بیک نہیں کرتے, وہ اچھے انسان نہیں ہوتے. اچھے انسان کا عمل ثابت کرتا ہے, تقریریں نہیں ثابت کرتی. اچھے انسان کا عمل ثابت کرتا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں. سو ہمیں بننے کے بعد, قابل بننے کے بعد, کہیں پہنچنے کے بعد پے بیک ضرور کرنا چاہیے. اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان تمام دوستوں کو جو پروفیشنلی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنا وقت نکال کے ان اداروں کو بھی دے رہے ہیں جن اداروں سے انہوں نے کچھ لرن کیا تھا. ذرا پوچھو جا کے پروفیشن سے, بڑے بڑے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس آفیسرز بیٹھے ہیں, جج بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے کارپوریٹ کے چیتے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے واپس سکول میں گئے ہیں اور جا کے سکول کو انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے سے کچھ وقت لے لیجئے, یا میرے وزڈم میں حاضر ہوں, یا آپ کے کچھ اگر میں سوار سکوں بچوں کا, یا ان کے لیے کچھ سکول کتابیں یا بستے دے سکوں. کتنے لوگ ہیں جو کالج واپس گئے ہیں اور کالج کو جا کے انہوں نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں آپ کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی یونیورسٹی واپس گئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے واپس گاؤں میں, ٹاؤن میں گئے ہیں, اور ٹاؤن میں انہوں نے کوئی سکول بنوا دیا, کوئی نلکا لگوا دیا, کوئی کتابیں بانٹ دی ہیں, کوئی آسانی بانٹ دی ہے. جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہو کہ لوگ بننے کے بعد واپس نہیں آتے تو پھر اس معاشرے میں اچھی مثالیں نہیں بنتی. ناظرین اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے پروفیشنل سکلز کے حوالے سے. شاہ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی پروفیشنل سکلز جو ہیں ہمارے پاس, اگر اس کو غور کیا جائے تو یہاں پر جاب سکلز کہاں پر کیٹر کرتی ہیں, کتنی ضروری ہے, اگر سٹینڈرڈ دیکھا جائے تو کہاں پر آئیں گی؟ اچھا دیکھیں, جاب کیونکہ ایک پریکٹیکل کام ہے
اور آپ کا واسطہ لوگوں کے ساتھ, باس کے ساتھ, جونیئرز کے ساتھ, سینئرز کے ساتھ پڑتا ہے. اگر آپ کو لوگوں سے ڈیل نہیں کرنا آتا, بات چیت کرنی نہیں آتی, آپ کو بیسک مینرز نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے, آفس کے, پرسنل لائف کو سیپریٹ رکھنے کے, پروفیشنل لائف کو سیپریٹ رکھنے کے, تو آپ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اگر آپ شائع ہیں, آپ ڈگری لینے کے بعد بھی آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ میں شیئرنگ نہیں ہے, آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ میں بات چیت آپ کو نہیں کرنی آتی, آپ کسی پرابلم کو فیس نہیں کر سکتے, آپ میں سچویشنل جینیس نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کسی خاص سچویشن پہ ایکٹ کیسے کرنا ہے. تو آپ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ مشکل کا شکار ہوتے ہیں. سو جاب میں, جاب کے ساتھ ساتھ آپ کا اسکل سیٹ جسے کہتے ہیں وہ اپ گریڈ ہوتے رہنا چاہیے. وہ بچہ جس کو یونیورسٹی میں یہ اسکل سیٹ نہیں آتا وہ کہاں پر سیکھے, مینٹور ڈھونڈے, مرشد ڈھونڈے. بڑا سمپل کلیہ. آج کے دور میں ٹائم بچانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایسا بندہ ڈھونڈ لیں جو اس پروسیس سے گزرا ہوا ہے, وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. اور اس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے اس مینٹور میں. ایک, وہ مخلص ہو, ڈیووٹیڈ ہو آپ کے ساتھ. نمبر 2 جو ان سا ہے اس کے اندر اسکل سیٹ بھی اچھا ہو, خود قابل انسان ہو, فیلئر نہ ہو اس کے پاس. اگر وہ نا امید انسان ہے, ڈپریس انسان ہے, تو وہ آپ کو بھی نا امید کر دے گا, کچھ نہیں رکھا ہے یہ کہہ کے. لیکن اگر آپ کے پاس واقعی قابلیت ہے اور آپ لرن کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی قابل اور مخلص شخص ہے, تو پھر آپ لرن کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. جب آج جو زمانہ جا رہا ہے نا, اس میں سپیڈ آف سکسیس اینڈ سپیڈ آف فیلئر یہ زیادہ ہو گئی ہے, زیادہ ہوگی, دونوں زیادہ ہو بڑھ گئی ہیں. آپ بڑی تیزی کے ساتھ آپ فیل ہو جاتے ہیں یا تیزی کے ساتھ آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں. مطلب ایوریج نہیں آ رہا کہیں پر. ایوریج کی بات یعنی ایک سپیڈ تھی جو پہلے سے تھی. چھوٹی سی مثال دوں گا. دنیا میں کہا جاتا تھا کہ پرسنل سکسیس کے لیے آپ کو 15 سے 20 سال چاہیے. میرا ماننا ہے اس وقت آپ کو پرسنل سکسیس کے لیے ان جرنل, میں کوئی اسپیسیفک فیلڈ نہیں بتا رہا, 5 سال چاہیے. کیوں؟ ٹیکنالوجی. اب ایک وقت میں کہیں کام کرنا ممکن ہو گیا, ایک وقت میں کمیونیکیٹ کرنا ممکن ہو گیا. اب آپ کو خط کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو ڈاک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹکٹ لگانے کی. اب آپ سمپلی واٹس ایپ, سوشل میڈیا کے ذریعے, چھوٹی سی مثال لو, کسی کو فیمس ہونے کے لیے آج سے 20-25 سال پہلے کسی ٹی وی میں ڈرامہ کرنا, پھر نام کمانا, پھر اس کے بعد فیمس ہو جانا وہ ڈرامہ, پھر اس کریکٹر کا فیمس ہونا, کتنا ایکسیپشن تھا. آج اب قابل شخص ہے, سوشل میڈیا آپ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کانٹینٹ دے رہے ہیں, اگر آپ کے پاس قابلیت ہے, اگر آپ کے پاس کانٹینٹ ہے, اگر آپ کے پاس سمجھ بوجھ ہے, اگر آپ میں واقعی دم خم ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میڈیا کے بچوں کو اسپیشلی کہنا چاہوں گا, بڑے بچے گلا کرتے ہیں سر جی ہمیں ٹی وی جگہ نہیں دیتا. نہیں دیتا کوئی مسئلہ نہیں. میں خود کئی ٹی وی اسٹیشنز کے چکر لگاتا رہا ہوں, کئی چینلز کے چکر لگاتا رہا ہوں, مجھے تو کسی چینل نے پوچھا بھی نہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کلک ہونے کی دیر ہے, آپ کے سامنے ہم ٹی وی پہ موجود ہیں, اور 7 نیوز سے ایک لو ہے, ایک محبت ہے کہ یہ چینل واحد چینل ہے جو اس ٹاپک پہ پروگرام کرنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. باقی چینلز بہت اچھے ہیں, سارے میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن یہ واحد چینل ہے جس کے مالکان, جس کا پورا سسٹم, جس کی انتظامیہ ایگریڈ ہے کہ پازیٹیوٹی پہ پروگرام ہونا چاہیے. آپ اسی وقت میں اپنے ریموٹ کا جو ہے نا وہ بٹن دبائیے اور شفٹ کرنا شروع کر دیجئے. 150 چینل ملیں گے لیکن آپ کو پازیٹیوٹی پہ ایک بھی پروگرام نہیں ملے گا. کسی کوئی لوگوں کی زندگی پہ بات ویلیویشن کوئی نہیں ہو رہی. مثلا میں نہیں کہتا کہ آج کا پروگرام سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن کوئی انجینئر بیٹھا ہے, ینگ بچہ بیٹھا ہے جو ابھی انجینئرنگ کو شروع کر رہا ہے, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر میں ہے, تو آج کا پروگرام اس کے لیے ایک بہت بڑی لرننگ ہے. یہ کاؤنسلنگ سیشن ہے جو کہ وہ اگر دیکھ لے تو اسے پتا چل جائے گا اس نے کل کو کرنا کیا ہے. شاہ جی آپ سے جاننا چاہوں گی, ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا یونیورسٹی میں 3 پوائنٹ سمتھنگ جی پی اے ہے تو آپ مطلب مارکیٹ میں بھی کل کو اسٹینڈرڈائز کر سکو گے. لیکن میں جاننا چاہوں گی, پرسنلی خود بھی دیکھا جاتا ہے, ایک آبزرویشن ہے, بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کلاس کے اندر 2 سمتھنگ لیتے ہیں جی پی اے, لیکن مارکیٹ میں ان کی بہت ویلیو ہے, مارکیٹ میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بہت عمدہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں, اگر نمبر لینا ہی لائق ہونے کی نشانی ہے تو پھر صرف نمبر لینے والے ہی زندگی میں آگے بڑھتے. صحیح. کمال تو یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے اس کی, رابرٹ کیوساکی کی, وہ کہتا ہے کہ جی وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فور سی گریڈ اسٹوڈنٹ. کیا وجہ ہے کہ اے گریڈ اسٹوڈنٹ جا کے نوکریاں کرتے ہیں سی گریڈ والوں کے پاس بعد میں. صحیح. یعنی جو بعد میں بزنس گروپ بنا لیتے ہیں. مثلا آج میں کیمیکل کی فیکٹری اور کیمیکل کا پورا بزنس, تو 2 کیمیکل انجینئر رکھ لوں گا میں سی گریڈ تھا. بالکل ٹھیک. پتہ لگا کہ ایک قابل انسان کل کو جو بظاہر نمبر لینے والا نہیں ہے اس کے پاس نوکری کیوں کرتا ہے. انڈسٹریز بڑے بڑے بیٹھے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھے لکھے قابل ترین لوگوں کو وہ ہائر کر لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک وزڈم ہے جو یونیورسٹی نہیں دے رہی, ایک وزڈم ہے جو کالج نہیں دے رہا, ایک وزڈم ہے جو مسنگ ہے اسکول میں, اور اس وزڈم کے نہ ملنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ایوریج ہے 60% والا,
اس میں وہ وزڈم پایا جاتا ہے. وہ ہے اسٹریٹ اسمارٹ ہونا, اچھا, سوشل سکلز کا ہونا, ملنسار ہونا, بات چیت کرنا, مینجمنٹ کی سکلز کا اچھا ہونا, ایونٹ مینیجر اچھا ہونا, لیڈر اچھا ہونا, ٹیم بلڈنگ, رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ سلیکٹ کر لینا, ریسورس کو مینج کر لینا, کسی پروجیکٹ کو شروع کر کے مکمل کی طرف لے کے جانا, دل نہ ہارنا, EQ کا پایا جانا, اپنے نروز کی مضبوطی کا ہونا, مشن والی لائف گزارنے کا ایٹیچیوڈ ہونا, وننگ ایٹیچیوڈ ہونا, یہ وہ تمام کوالٹیز ہیں. اگر 60% والے بچے کے پاس بھی ہیں وہ زندگی میں آگے نکل جاتا ہے. صحیح. ایک گلا بچے بڑا کرتے ہیں یونیورسٹی انجینئرنگ جی بتائیے کہ سر ہم نے جب میرٹ پہ آنا ہے, انجینئرنگ میں چلے جانا ہے, کل کلاں کو نمبر اچھے نہیں, جی پی اچھا نہیں ہے, تو بڑی جابز ایسی ہیں جس میں اچھا جی پی اے چاہیے. میں کہتا ہوں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بھائیو یہ یاد رکھو جی پی اے اچھا ہونے کے بعد بھی جو نیکسٹ چیز چاہیے وہ آپ کی سکلز ہیں. اگر سکل سیٹ اچھا نہیں ہے, آپ میں قابلیت نہیں ہے, آپ کو پہناوے کا نہیں پتا, آپ کو انٹرویو سکلز نہیں آتی, آپ کو سی وی رائٹنگ نہیں آتی, یہ بیسک ساری چیزیں نہیں ہیں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ قابل ہونے کے باوجود, نمبر لینے کے باوجود فیلڈ میں نام نہیں کما سکتے. جی بالکل.